کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شارح یعنی کسی حکم کے واضح کرنے کی حیثیت اور یہ شان عطا فرمائی ہے، وہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح یعنی قانونی حیثیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے، اور جس چیز کو وہ حلال قرار دے وہ حلال ہوگی، اور جس کو وہ حرام قرار دے وہ حرام ہوگی۔ یہ دو حیثیات ہیں تاجدار کائنات سے۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ہاں چونکہ علمی ذوق نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو جب بیان کرنا ہو اور کسی بھی فتنے کا رد کرنا ہو، وہ رد قرآن و سنت سے ہوگا، قصے کہانیوں سے نہیں ہوگا، یا صرف اتنا بیان کر دینے سے کہ ہمارے اکابر نے یہ بیان کیا، ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ بیان کر کے آپ قصے کہانیوں پہ چلے جائیں تو تب بھی عقیدہ صحیح واضح نہیں ہوگا۔ جو آج نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنا طریقہ استدلال بدلنا ہوگا، وہ طریقہ استدلال لینا ہوگا جو اسلاف امت کا تھا، جو ائمہ مجتہدین کا تھا، اور ہمیں بھی جو ہے ان باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیں گے تو پھر یہ خواہش نہ رکھیں کہ ہماری اولاد عقیدہ صحیحہ پہ رہیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت کا آج انکار کیا جاتا ہے، اور جملہ کہاں سے شروع ہوا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ میں نے جملہ دے دیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی جملے سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتا ہے، اور جو اس کا عقیدہ رکھے اس کو وہ مشرک قرار دیتے ہیں۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہے، مالک خزائن ارض و سما کہے، وہ کہتے ہیں کہ تو مشرک ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں نے عقیدہ صحیحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات بینات سے واضح کیا کہ مالک حقیقی رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو عطا کرنا چاہیے وہ عطا فرماتا ہے۔